سنن نبی داود میں حدیث پاک حضرت علی کے واسطے سے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، وہ روایت ضعیف ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں، جس میں راوی عبد الرحمن ہے۔ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صرف ایک حدیث تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں یہ ضعیف ہے تو بس پھر ختم ہو گیا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی اور ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھ کے سنت کے طریقے کہنے کی کم از کم 10 روایات موجود ہیں۔ آپ نے ان روایات کو دیکھنا ہو تو نماز مسنون کلاں لیجئے، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی موٹی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کے دلائل پر مشتمل نماز کی کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ نماز مسنون کلاں لیجئے، اس کے تحت احادیث کی تفصیل دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے فتاوی دیکھ لیجئے، آدھے درجن سے زائد انہوں نے روایات لے کر اس پر بحث کی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ایک ضعیف ہے، تو یہ اصول ہے کہ یکوی بازو بازا، ایک مسئلے پہ روایات کئی ہو جائیں تو وہ صحیح کے درجے پہنچ جاتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، ہم نے نہیں کہا۔ مخالف تو کہے گا ضعیف ہے، اس نے تو خواہ مخواہ سے معاملہ ٹھیک ہی کرنا ہے اپنا، تو وہ کہے گا۔ جس کی ضعف ہونے کی حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کے بارے میں تحقیق کیا کہ وہ صحیح ہے۔ آپ جس البانی کو پیش کر رہے ہیں اس کا نظریہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، کہ روزہ پاک بدعت ہے یا روزہ پاک سنت ہے؟ وہ تو حضور کے روزے کو بدعت سمجھتے ہیں، آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ ضعف ان کا اٹھا کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی روایت ضعیف ہو تو اس کا اصول بھی موجود ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثُ أَيْضًا عَمْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَفْقِهِ۔ التحریر لابن الحمام میں موجود ہے کہ حدیث پاک کے صحیح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، حدیث کا ضعف صحت میں بدل جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو امت میں 70% امت مسلمہ میں حنفی ہیں جو ہاتھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل اور فاعل ہیں۔ ابھی بھی آپ کو اس کے اندر ضعف ہونے کا شک ہے، ابھی بھی آپ صحیح نہیں سمجھتے، 70% امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ تو بھائی پوری بات کیا کریں، ادھوری بات نہیں کیا کریں۔